اللہ 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 اللہ۔ یہ دیکھیں دلیل نمبر 3، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ مدینہ منورہ میں جب باہر سے کوئی افواہ پھیل جائے خوف کی یا امن کی تو ان کو فوراً پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لیے رجوع کرنا چاہیے اللہ کے نبی سے اور اصحاب الرائے جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان سے، ان کی طرف رجوع کرو۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، پھر ان میں سے بھی جو اہل استنباط ہیں وہ جو فیصلہ کریں تو ان کی بات مانا کرو، ایسے اڑتی بات پر یقین نہ کر لیا کرو، پہلے اصحاب الرائے سے پوچھ لیا کرو کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ میں آج کے دور میں اس کی بڑی آسان سی مثال یہ دیتا ہوں کہ جب آپ کے موبائل پر کہیں سے میسج آئے یہ حدیث میں یوں آیا ہے، مسئلہ یوں ہے، اس میسج کو آگے نہ چلا دیا کرو، وہ میسج اہل رائے کو دکھا لیا کرو، تصدیق کروا لیا کرو، اس کے بعد آگے چلایا کرو۔ آج کے دور میں سب سے آسان مثال اور سمجھانے کے لیے یہ ہے، ہر میسج کو فارورڈ نہیں کرتے، ہر بات آگے نہیں بتاتے، اور یہاں دو باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ ایک تو جب کوئی حدیث پیش کرے یا کوئی مسئلہ بیان کرے، کوئی تاریخی بات آئے آپ کے موبائل میں، اس میسج کو آگے نہیں بھیجنا، پہلے آپ اہل علم اہل رائے اپنے اساتذہ سے تصدیق کرا لو، اگر وہ فرمائیں ٹھیک ہے آگے بھجوا دو، فرمائیں ٹھیک نہیں ہے اس کو وہیں ڈیلیٹ کر دو، وہیں ختم کر دو۔ اور دوسری بات، ہر میسج ہر کسی کو نہیں بھیجتے، ہر میسج ہر کسی کو نہیں بھیجتے۔ مجھ سے بہت سارے احباب بیعت ہوتے ہیں، دنیا کے ممالک میں رہتے ہیں، تو بس اوقات کہیں سے ویڈیو آتی ہے تو مجھے بھیج دیتے ہیں، کہیں پوسٹ آتی ہے وہ بھجوا دیتے ہیں، کہیں سے کوئی تحریر آتی ہے وہ بھجوا دیتے ہیں۔ میں پھر واپسی ان کو میسج کرتا ہوں، وائس میں واپسی میسج کرتا ہوں، بھائی میں نے اپنا نمبر آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ آپ مجھے میسج کریں، مجھے چیزیں بھیجیں، میں نے نمبر اس لیے دیا ہے جب ضرورت پیش آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ پھر لوگ معذرت کرتے ہیں جی، اور میں نے کہا غصے نہ اس کو بات سمجھا دو، ہر بندے کو ہر چیز نہیں بھجواتے۔ اور آج ہمارے ایک چونکہ رواج چلا ہوا ہے، عید مبارک پہ کبھی ویڈیو ہے، کبھی عید مبارک پہ پوسٹ ہے، کبھی عید مبارک پہ تصویر ہے، ہر کسی کو بھجوانی ہے۔ مجھے تو میرے تعلق والے بھی بھجوائے نا، تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں لکھی لکھائی چیزیں نہ بھجوایا کرو، اگر آپ نے عید پر مبارک دینی بھی ہے تو یہ لکھی لکھائی نہ بھیجو، ویسے کہ استاد جی مبارک ہو، اپنے لفظوں میں بات کرو نا، تم اپنا بوجھ ختم کر دو، ادھر سے پھینکا اور ادھر آگے بھجوا دی، یہ کیا ہوا؟ میں تو ہر بندے کا مزاج ہوتا ہے، آپ میرے مزاج کے پابند نہیں ہیں، نہ میں آپ کے مزاج کا پابند ہوں، ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ اپنی طرف سے لکھو، اپنی طرف سے کوئی بات کرو، یہ لکھی لکھائی پوسٹیں ہمیں مت بھیجو۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، یا قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ